گوشت میں کیا چاہیے؟ آج سر نا آپ بناؤ نا، آپ بڑھیا سے بناؤ. لڑکیوں کو نہیں لانا، تم پکڑو، لڑکی کو نہیں. یہاں سے آپ آ جاؤ، پھر اٹھاؤ، پھر وہ نہیں آئیں گے. آ جاؤ آپ یہاں سے. ویڈیو چھا تم ویڈیو اٹھانا تم جمعہ ہے نا، جمعہ کو ملاقات کیا کر کے ویڈیو اٹھا رہا بولا. اچھی بات ہے. تم بھی کھڑو، تمہارا بھی پھٹ جائے، ویڈیو پھٹ جائے گی. میں بھی. والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما حمدا كثيرا 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 كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، دیکھو یہ زندگی جو ہے یہ بڑا ہی قیمتی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے قیمتی اس لیے ہے کہ اسی زندگی پر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ زندگی کا دار مدار. جیسے ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچہ بغیر آنکھ کے آ گیا، پھر یہ پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے آنکھ نہیں دے سکتی. ٹھیک اسی طرح اگر دنیا سے ہم بے ایمانی میں، کفر پر، شکر پر، دنیا تنگی اور خودگردی پر ہم دنیا سے چلے گئے، آخرت میں جا کر آدمی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ چاہو کہ اس کے آنسوؤں میں کشتی چلا، پھر وہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ، ہم نے جنت دیکھ لیا، جہنم دیکھ لیا اور یہ نظام ہمارے سامنے آ گیا، اب ہمیں دنیا میں واپس کر دیں. ہم ایمان بنا کے آئیں گے، اعمال بنا کے آئیں گے، دین کے کام کر کے آئیں گے. اللہ فرمائیں گے، کلا اے میرے بندے، اب نہیں ہو سکتا، تو جو کر کے آیا ہے اب بھگتنے کا ہو. اسی لیے اس مختصر ہی زندگی پر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے. بتایا محترم جن کو دوستوں اور میرے بھائیوں، لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ تم دنیا میں مسلمان تھے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں بے نمازی تھے. کیا کہیں گے؟ پھر کہے گا جہنم کا داروغہ کہ تم کو کوئی سمجھانے بجھانے والا نہیں گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ سمجھانے بجھانے والے آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلا. پھر وہ جہنم کا داروغہ کہے گا کہ اب تم بھی یہاں راڈ بن کے جلتے رہو، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں. اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں کہ ہم تندرست رہیں، تو اس کے اندر دو چیزیں، ایک روح ہے اور ایک جسم. روح ہے، اب جسم بنتا ہے جیسے سیب ہوا، مچھلی ہوا، گوشت ہوا، دودھ ہوا، دہی ہوا، اس سے یہ جسم طاقتور بنتا. لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ ایمان. روح کی غذا کیا ہے؟
तिलावत कुरान रूह को ग़िज़ा क्या है, नमाज रूह की ग़िज़ा क्या है, अखलाक रूह की ग़िज़ा क्या है, इस्लाम रूह की ग़िज़ा क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इससे रूह चमकदार बनती है, इससे रूह खुशबूदार बनती है, और मौत पर जो फरिश्ते आएंगे वो नूरानी होंगे। रूह भी नूरानी, खुशबूदार, चमकदार, मौत पर फरिश्ते भी नूरानी, और कब्र भी नूरानी। कब्र भी जन्नत के बिछावन, जन्नत की खिड़की खुल गई, और मैदान हशर में ये रहेगा नूरानी। क्योंकि ये रूह को बना गया है। बॉडी कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में, लेकिन रूह कहाँ जाएगा, ये आसमानों पर जाएगा। जिसकी रूह इल्लीन में चली गई उसके कब्र जन्नत के बाग बन गए, और जिसकी रूह जी चाही मन चाही दुनिया कल भी अल्लाह को मुंह दिखा, पीठ दिखा दिया, नबी को पीठ दिखा दिया, और आखिरत की तैयारी नहीं की, तो उसकी रूह कैसी हो जाएगी, बदबूदार, उसकी रूह काली हो जाएगी। और मौत पे जो फरिश्ते आएंगे वो भी काले होंगे। मौत पर फरिश्ते आएंगे वो काले होंगे, और पीट पीट के रूह को निकालेंगे, और रूह चला जाएगा सिज्जीन में, और ये चला जाएगा कब्र में। अब सिज्जीन के असर से इसके कब्र जो है जहन्नम का गड्ढा बनेगा। आग की बिस्तर, जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। ये बदबूदार रूह आसमानों में नहीं जा सकती। ये बदबूदार रूह, काली रूह जो है ये जहन्नम के अंदर जाएगी। इसीलिए मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, जहां हमें जिस्म बनाने की, ताकत बनाने की